حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت نے مطلق غم سے جس کا ایک درجہ اضطراری ہے ممانعت نہیں کی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غم خود ہو جائے اسے ہونے دو، اپنے اختیار سے نہ بڑھاؤ۔ بس ممانعت غیر اختیاری غم سے ہے، ممانعت اختیاری غم سے ہے، اس کا پتہ خود قرآن سے چلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امر و نہی اعمال اختیاریہ پر ہوتی ہے۔ اگر غم بالکل اختیاری شے ہوتی تو لا تخافوا ولا تحزنی نہ فرمایا جاتا۔ بس حاصل یہ ہے کہ کچھ غم تو اضطراری ہے، اس میں تو حکمت ہے جو اوپر مذکور ہوئی، اور کچھ ہم لوگ پیدا کر لیتے ہیں، اس کی ممانعت ہے کیونکہ یہ ضرر رساں ہے۔ وہ تدبیریں غم بڑھانے کی یہ ہیں کہ واقعے کو قصداً سوچتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے غم بڑھتا ہے، اور سوچنا اور بلا ضرورت تذکرہ کرنا جو سبب ہے غم کا وہ اختیار میں ہے۔ تو جب ان اسباب کو بند کر دو گے اور اس طرف سے توجہ اٹھا لو گے تو اتنا غم نہ ہوگا۔ یہی راز ہے اس کا کہ شریعت نے مواقع غم میں ذکر اللہ کی تعلیم دی ہے، جس سے توجہ دوسری چیز کی طرف منعطف ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز بھی ایسی جس کی شان یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ایک بہت عظیم ہدایت ہے جو حضرت والا نے اپنے اس ملفوظ میں بیان فرمائی ہے۔ غم اور صدمے کے سلسلے کہ جب کوئی غم پیش آئے یا صدمہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کا حضرت والا نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور اتفاق سے یہ ملفوظ ایسے وقت آیا کہ ہماری پوری قوم ہی غم میں، فکر میں، صدمے میں، تشویش میں مبتلا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو موجودہ حالات کے افسوسناک، المناک اور تشویشناک ہونے کی وجہ سے ایک فکر ذہن پر سوار نہ ہو۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں روزانہ نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اہل علم کو، علماء کرام کو، اہل دین کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ماحول پر غم اور صدمے کی کیفیت بھی طاری۔ ابھی جمعرات کے دن حضرت مفتی عبدالمجید صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور اس کی وجہ سے سبھی مغموم ہیں، اور پھر روز خبریں آ رہی ہیں۔ تو غم اور صدمہ بھی ہے، اور فکر اور تشویش بھی ہے۔ ہر ایک آدمی کہتا ہے کیا ہوگا، حالات کہاں جائیں گے، کہاں اس کی انتہا ہوگی، یہ سارے فکر ذہنوں کے اوپر سوار ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، حضرت والا نے یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والے فرماتے ہیں کہ غم اور صدمہ ایک تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ جب کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ اسے غم ہوتا ہے۔ یہ غم کوئی ناجائز گناہ، حرام چیز نہیں، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ غم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے، اور ان پر آپ نے غم کا اظہار بھی فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، ہم غم میں ہیں۔ تو یہ غم ہونا ایک فطری بات ہے، اس کے اوپر نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی اس میں گناہ ہے، یہ تو ہونا ہے۔ لیکن ایک غم وہ ہے کہ جو منع ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ حضرت والے فرماتے ہیں کہ وہ ایسا غم ہے کہ جو بے اختیار انسان کو صدمہ ہوا وہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اب بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اس غم کو، اس کا بار بار سوچ رہا ہے، بار بار تذکرہ کر رہا ہے، بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی غم بڑھے گا۔ اب جو یہ غم بڑھ رہا ہے یہ اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، یہ ہے ناجائز۔ چنانچہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون نے یہ عام حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کے ہاتھ سے جائے گی۔ تو اس نے حکم دے دیا کیا مشکل کام ہے، بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرو، تو ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ کو غم ہوا کہ بھئی کیسے اس بچے کو میں حوالے کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو کسی صندوق میں، تابوت میں رکھ کر اور ان کو دریا کے سپرد کر دریا میں ڈال دیا۔ اب ماں ہے
اور بچے کو اس طرح سمندر میں وہ دریا کے اندر تابوت میں رکھ کے ڈال دیا. پتہ نہیں کہاں جائے گا, کون اس کو دیکھے گا, کیا ہوگا. نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو دودھ کی حاجت ہے, اس کو بے شمار حاجتیں ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی تھی بات تو ڈال دیا. ڈالنے کے بعد ماں کا دل ہے تو ماں کے دل میں خوف بھی ہے, غم بھی ہے. ابھی نیا پیدا ہوا بچہ ہے, وہ میرے گود سے جدا ہو گیا اور اس کا غم ہے, اور دوسری طرف خوف ہے کہ نہ جانے یہ تابوت کہاں جائے, بچے کا کیا حشر بنے, کون اس کو کھلائے گا, کون اس کو پلائے گا, کون اس کو پالے گا. یہ فکر لاحق ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, کہ نہ ڈرو, لا تخافی ڈرو نہیں, ولا تحزنی اور غم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے ہی پاس واپس لائیں گے اس بچے کو. وجاعلوہ من المرسلین, اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اس کو بنائیں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ فرمایا کہ نہ ڈرو نہ غم کرو. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ اگر غم غیر اختیاری چیز ہے کہ آدمی کو غیر اختیاری طور پر غم ہو رہا ہے تو اس کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اختیاری بھی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے. تو یہ جو فرمایا کہ ڈرو بھی نہیں غم بھی نہ کرو, تو غم نہ کرنا اگر غم غیر اختیاری ہو تو غیر اختیاری کی تو منع کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ غیر اختیاری غم ہے اس کو منع کر دے, وہ غیر اختیاری تو ہوگا. لیکن یہ جو فرمایا کہ نہ ڈرو تو معنی اس کے یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس غم کو یاد کر کے اس کا تذکرہ کر کے بار بار اس کا ذکر کر کے اس کو بڑھاؤ نہیں. یہ اپنے اختیار کا کام, کیونکہ ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں لوٹائیں گے اور تمہارے ان کو رسولوں میں سے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے دکھا بھی دیا. کس طرح لوٹایا کہ بچہ جو ہے بہتا کس کے پاس پہنچا؟ وہی جو قتل کرنے کا جس نے حکم جاری کیا تھا, فرعون کے پاس پہنچا. فرعون کی بیوی نے کہا بھائی یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے, بڑا خوبصورت ہے اور بڑا لاڈلا معلوم ہوتا ہے, تو یہ ایک بچہ کیا نقصان پہنچائے گا, اس کو پال لو. فرعون جو تھا وہ شروع میں تردد میں رہا, لیکن آخرکار اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو دیکھ کر اس کو پیار آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو پالیں. پہلے وہاں پر بڑے دودھ پلانے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ کسی اور عورت کا دودھ لیتا ہی نہیں تھا بچہ. تو اس طرح وہ جو بہن تھی, قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو ہم ایسی ایک عورت لا کے دے دیں گے تمہیں جس کا یہ دودھ پیے. اس طرح ماں کے پاس پہنچ گئے اور ماں کے پاس پہنچ کر رادوہ الیک, اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پرورش کی, پیغمبر بنایا. مسلمان اکثر اس کا واقعہ جانتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ بالکل یہی واقعہ پیش آیا تھا ایک اور موسیٰ کے ساتھ. بنی اسرائیل کا ایک اور بچہ پیدا ہوا تھا, اس کا نام بھی موسیٰ رکھا گیا تھا, اور اس کی ماں نے اس کو دریا میں ڈالنے کے بجائے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے رکھ دیا تھا. پہاڑ کے غار میں لے جا کے رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کروائی اس طرح کہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے وہ لے کر آتے تھے اور اس کی غذا اس کو پہنچاتے تھے, یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہو گیا تو وہی سامری جادوگر بنا. وہ سامری جادوگر جس نے شرک پھیلایا وہ جادوگر بن گیا. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل, کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل نے کی تھی وہ تو کافر ہوا, جادوگر بنا, اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی تھی وہ پیغمبر بنا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, اس کی شان دیکھو, اس کی مشیتیں دیکھو. غرض حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے جو کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ ڈرو نہیں غم نہ کرو, حالانکہ ڈر کے اسباب بھی سامنے تھے, بچے کو دریا میں ڈال دیا گیا تھا, اور غم کے اسباب بھی سامنے تھے کہ بچہ ماں کی گود سے جدا ہو گیا. تو پھر بھی منع کیا جا رہا ہے. کیا مانا کہ غیر اختیاری جو خوف ہے وہ تو ہوگا, غیر اختیاری غم ہے وہ ہوگا, لیکن اس کو یاد کر کے, اس کو تازہ کر کے, اس کے تذکرے کر کے تم اس کو بڑھاؤ نہیں, اور ہم سے رجوع کرو, ہم لوٹائیں گے اس کو تمہارے پاس, ہم سے رجوع کرو, ہم اس کو بنائیں گے پیغمبر.
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ تو حضرت والا اس میں فرما رہے ہیں جو ہم لوگوں کے سبق لینے کی بات ہے وہ یہ کہ غم تو پیش آنے ہیں، آئیں گے، ہو نہیں سکتا کہ زندگی بغیر غم کے گزر جائے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب تک انسان کی زندگی ہے غم تو آئیں گے۔